ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ واقعی کامیابی کیا ہے۔ کامیابی کا لفظ جان لینا کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ واقعی کامیابی کیا ہے، جب تک انسان کو معلوم نہ ہو، ایسا انسان نہ دنیا میں سکون پا سکتا ہے اور نہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کامیابی انسان خود طے نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ واقعی کامیابی وہ ہے جو انسان کو پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مقرر کیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ کامیابی ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے سب سے پہلے دوڑنے سے پہلے منزل کا مقرر کرنا کہ یہ میری منزل ہے، طے کرنا، منزل کا جاننا، یہ پہلا کام ہے۔ اگر انسان منزل نہ جانتا ہو کہ اس کو پہنچنا کہاں ہے، تو ایسا انسان اکثر غلط راستوں پر دوڑنے لگ جاتا ہے۔ پھر کبھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ پانا کامیابی ہے، کبھی اس کے ذہن میں آتا ہے ڈگری مل جائے تو کامیابی ہے، کبھی سیاسی میدان میں اتر کر وہاں پر کچھ بن جائے، یہ کامیابی ہے، اور کبھی کسی اور میدان میں کود کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس چیز کا حصول یہ کامیابی ہے۔ اصل کامیابی وہ ہے جسے اللہ تعالی کامیابی قرار دے، اللہ بتائے کہ یہ کامیابی ہے۔ لہذا اس کے لیے نبوی علم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ دنیاوی علوم انسان کو دنیاوی کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں، وہ بھی حقیقی کامیابی نہیں ہے، وہ چیزوں کے پانے کا نام ہے، لیکن جب تک یہ چیزوں کے پانے کے بعد اندر سے سکون نہ ہو، انسان پا کر بھی کھویا ہوا رہتا ہے۔ لہذا محرومی کا احساس ختم نہیں ہوتا۔ آدمی اپنی طرف سے طے نہ کرے کہ کامیابی کیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جس چیز کو بتایا گیا کہ یہ کامیابی ہے، اسی میں کامیابی سمجھنے میں انسان کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنہ فقد فاز، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔ معلوم یہ ہوا
کہ کامیابی کیا ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جہنم سے بچنا اصل مسئلہ ہے، جنت میں جانا اس کے بعد والا معاملہ ہے۔ جنت میں وہ جائے گا جو جہنم سے بچے گا، جہنم سے گزر کے پل صراط سے گزر کے جنت جائے گا۔ اگر اس پل سے پھسل کے کٹ کے نیچے نہیں گیا تو جنت میں جائے گا۔ تو معلوم ہوا سب سے بڑا مسئلہ تو جہنم کا ہے، اس سے بچنے کا ہے۔ اس سے بچنا خود اپنی ذات میں ایک کامیابی ہے، اور پھر جو اس سے بچ گیا اور اس سے بچنا اور جنت میں چلا گیا، ایسا انسان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے بچا لیا گیا، داخل کیا گیا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ میں جہنم سے بچوں گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ تیرا اختیار نہیں ہے، تو ایسا بن کہ اللہ تجھے جہنم سے بچائے، تو ایسا بن کہ تجھے جنت میں ڈالا جائے۔ تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے جو کامیاب ہوا۔ معلوم ہوا کہ منزل کو موت تک طے کرنا یہ بیوقوفی ہے، کیونکہ زندگی کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس دنیا سے اس دنیا میں چلا گیا، زندگی کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ واقعی کامیابی وہ ہے جس کے بعد ناکامی نہ ہو، وہ آخرت کی کامیابی ہے۔